مجاہد از قلم علی یار خان۔ یہ آپ نے کیا شروع کر دیا مسٹر ہیمر؟ رونالڈ ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا آپ اس سے صرف گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ لیکوسٹر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سوچ کے آثار نظر آئے اور پھر اس نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ آہستہ سے بولا، سوری گریتھا، سوری رونالڈ، ویسے تمہاری کارکردگی مجھے پسند آئی۔ گریتھا میرے نزدیک آ گئی۔ تم مجھے یرغمال بنا سکتے ہو رونالڈ۔ آؤ دوستوں کی طرح بیٹھ کر گینچن مسٹر رونالڈ کو کوئی مشروب پیش کرو۔ میں نے گرفت میں لیے ہوئے شخص کو زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر ٹانگ پکڑے بیٹھے ہوئے شخص پر جا گرا۔ دونوں کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ ڈھیر ہو گئے، لیکن کسی نے ان پر توجہ نہیں دی۔ لنکاسٹر کے غنڈے مجھ سے مرعوب نظر آنے لگے تھے۔ میں نے بھی پستول جیب میں ڈال لیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ گنچن وہی ملازم تھا جو گریتھا کے لیے مشروب لایا تھا۔ وہ ایک اور گلاس لے کر آ گیا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس وقت گریتھا میرے پاس آ گئی۔ میری خواہش ہے رونالڈ، ہم دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں۔ کیا چاہتے ہو لنکاسٹر؟ میں نے گریتھا کو کوئی لفٹ نہیں دی اور براہ راست لنکاسٹر سے مخاطب ہوا۔ گلاس اٹھاؤ رونالڈ، میں واقعی اب دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ، مقصد بیان کرو۔ لنکاسٹر نے اپنے گلاس کا مشروب حلق میں انڈیل لیا اور بولا، تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے مسٹر رونالڈ، مجھے یقین ہے تم بھی بے وقوف آدمی نہیں ہو اور وہ سب کچھ جانتے ہو جو لندن کے تقریباً نصف درجن غنڈوں کے علم میں آ چکا ہے۔ یعنی؟ میں نے سوال کیا۔ لنکاسٹر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کوبی فوسٹر کا کہنا ہے کہ اس رات تمہیں بھی سکارا میں دیکھا گیا تھا، جس رات وہاں خونریز ہنگامہ ہوا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ ہاں، میں وہاں موجود تھا اور کربی فوسٹر سے میری گفتگو بھی ہوئی تھی، میں نے جواب دیا۔ مقصد؟ لنکاسٹر نے پوچھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسٹر لنکاسٹر، کیا اس روز سکارا میں موجود تمام لوگوں سے یہ سوال کر چکے ہیں؟ نہیں، مسئلہ تمام لوگوں کا نہیں تھا۔ پھر؟ میں نے بدستور تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مسئلہ تمہارا ہے۔ اس وقت جب اینی پارکر گونی ملاکس کے ساتھ رقص کر رہی تھی، سنا ہے کسی نے اسے کوئی پیغام دیا اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد سکارا میں جو ہنگامہ ہوا اس میں تمہارے علاوہ تمام لوگ موجود تھے اور شاید اینی پارکر کو تمہارے قریب بھی دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے تمہارے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، لنکاسٹر بولا۔ میں مسکرانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، یہ اینی پارکر کون ہے؟ میرے اس سوال پر لنکاسٹر چونک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ چند ساتھ وہ سوچتا رہا، پھر شاید اس نے اپنے غصے کو دبا کر مصلحتاً کہا، ہاں، تمہارا یہ سوال بلا شبہ ایک مضبوط حیثیت رکھتا ہے، لیکن بات اگر دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے کی ہو تو پھر تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مسٹر لنکاسٹر، چلیں میں اینی پارکر سے شناسائی کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا، دیکھو رونالڈ، اینی پارکر کے لیے بے شمار لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہے، لیکن یہ لندن میں میری عزت کا سوال ہے۔ اگر لنکاسٹر گینگ اینی پارکر کے حصول میں ناکام رہا تو پھر اس کی وقت ختم ہو جائے گی اور دوسرے غنڈے سر ابھاریں گے، جبکہ اب تک لندن کے بڑے بڑے غنڈے لنکاسٹر کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور موقع کے منتظر رہتے ہیں کہ کس وقت وہ اس بات کا اظہار کریں۔ گویا یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اینی پارکر کے حصول میں نہ صرف میرا مالی مفاد ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ میرے وقار کا سوال بھی ہے۔ اس کے علاوہ اینی پارکر جیسی شخصیتیں اس قدر عام نہیں ہوتی کہ ہر شخص ان کے بدلے کچھ وصول کر سکے۔ بیکال پارکر ایک با اختیار انسان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، اگر وہ ہم لوگوں کے خلاف کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو کیا لندن پولیس، اسکاٹ لینڈ یارڈ زمین آسمان ایک نہیں کر دیں گے؟ اس طرح میرے دوست، کوئی تنہا شخص اینی پارکر کی قیمت وصول نہیں کر سکتا جیسے کہ تم۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اینی پارکر کی قیمت کا تعین کر لیں اور اس میں سے 15% ایڈوانس کی شکل میں تمہارے حوالے کر دوں۔ میرا مقصد ہے
तुम्हारा हिस्सा 15%, बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, और मेरे हिस्से में सिर्फ 50% आएगा। चुनाचा मैं चाहता हूँ कि एनी पार्कर मेरे कब्जे में आ जाए। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है मिस्टर लंकास्टर, मैंने शाने उचकाए। क्या मतलब? क्या तुम तैयार हो? मैं, हाँ, मेरी मुराद तुम ही से है, लंकास्टर पुरजोश लहजे में बोला। मुझसे आप क्या चाहते हैं मिस्टर लंकास्टर? यही कि एनी पार्कर को मेरे हवाले कर दो। ओह, क्या आपके ख्याल में वो मेरी तहवील में है? मैंने सवाल किया। लंकास्टर गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारी तहवील में नहीं है तो यकीनी तौर पर तुम इसके मौजूदा पते से ज़रूर वाकिफ़ होगे। आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया मिस्टर लंकास्टर? ये अंदाज़ा नहीं है, हकीकत है, लंकास्टर ने कहा। लेकिन मिस्टर लंकास्टर, एनी पार्कर एक मशहूर शख्सियत है। अगर वो सकारा से गायब हो गई तो कहीं और नमूदार होगी। छुपकर तो वो लंदन में बैठने से रही, और तुम्हारे बेहतरीन कारकुन इसे बआसानी ढूंढ निकालेंगे। ये ख्याल मेरे जहन में था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लंकास्टर के चेहरे पर किसी कदर झुंझुलाहट के आसार फैल गए। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि अगर इस सिलसिले में देर होती रही तो फिर लंदन के गली कूचों में खून रेजी होगी। न जाने मुझे कितने लोगों को कत्ल करना होगा। अगर मेरे ग्रोह के कितने अफराद मारे जाएंगे। इससे फ़र्क पड़ता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो हम लोगों का खेल है। रेनॉल्ड, यूँ लगता है जैसे तुम मुझसे ताउन करने पर आमादा नहीं हो। ऐसी बात नहीं है मिस्टर लंकास्टर, बस मैं सवालात कर रहा हूँ, मैंने जल्दी से कहा। सुनो रेनॉल्ड, कार्ड तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा। वो रईस सादी ये महसूस करके कि इसकी ज़िंदगी किसी तरह ख़तरे में है, हुकूमत से राब्ता कायम कर लेगी, और इसके बाद मैं, तुम या और कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। ये बात दुरुस्त है मेरे से मिस्टर लंकास्टर, आपको उसकी रिहाइश का मालूम नहीं है? नई रिहाइश का नहीं मालूम, पुरानी रिहाइश का वो छोड़ चुकी है। मैं कोशिश कर चुका हूँ। बहरहाल मैं तुमसे ताउन के लिए तैयार हूँ, इसकी कीमत का तयन करो, मैंने कहा, और लंकास्टर के चेहरे पर मुसरत के आसार फैल गए। तुम बताओ क्या चाहते हो? 50 लाख डॉलर, मैंने कहा, और लंकास्टर का मुंह हैरत से खुल गया। क्या? इसकी फटी फटी आवाज़ उभरी। सिर्फ 50 लाख डॉलर? तुम गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हो रेनॉल्ड। क्या तुम इसकी पूरी कीमत वसूल करना चाहते हो? पूरी कीमत तो कई करोड़ डॉलर बनती है डियर लंकास्टर। क्या कहा जा सकता है? मिस्टर मिकाइल पार्कर यहूदी नस्ल से हैं, वो क्या दे सकते हैं इसका तयन मुश्किल है, और फिर इनसे कुछ वसूल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ, बहरहाल तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर से ज़्यादा नहीं दे सकता, ये रकम नाकाबिले कबूल है। 15 लाख डॉलर? अच्छा, 25 लाख डॉलर से एक भी कम नहीं। 30% एडवांस? चलो, मंजूर है। कहाँ है वो? इसका मौजूदा ठिकाना मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2-1 दिन के अंदर वो मुझसे मुलाकात करने वाली है। ओह, क्या वाकई? उसने मुझे फ़ोन किया था। मुलाकात के वक्त का तयन नहीं किया? नहीं, वजह मुलाकात, शायद वो मुझसे मुतासिर हो गई है। मैंने इसे वहाँ से फरार कराने में मदद की थी। इस बात में झूठ क्यों नहीं है कि हंगामे के बाद भी मैं वहाँ मौजूद था। करबी को भी यही कहना है। इसने तुम पर निगाह रखी थी, और इसके साथ ही छोटी गरीथा ने संभाल ली थी। गरीथा बदस्तूर तुम्हारे पीछे थी। इसने आकर बताया कि वो तुम्हें ला रही है। बहरहाल फिर क्या इरादा है? सौदा तय पा चुका है। 30,000 डॉलर एडवांस, बाकी रकम हाथों हाथ। लंकास्टर ने नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। नोटों की गड्डी मैंने जेब में रख ली और सवालिया निगाहों से लंकास्टर को देखने लगा। इस अहम काम की अंजामदही के लिए मैं तुम्हें मजीद आदमी भी मुहैया कर सकता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा है कि दूसरे लोग भी इसकी ताक में होंगे? अच्छी तरह अंदाज़ा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा इन्हें भी, और फिर वक्त मुझे तुम्हारे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो तुमसे राब्ता कायम कर लूँगा। फ़ोन नंबर ले लो, और उसके साथ ही एक बात और सुन लो रेनॉल्ड, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा कि लंदन की किसी सड़क पर तुम्हारा जिस्म
گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ مجھے اندازہ ہے، اس بات کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن رہو۔ اور ہاں، فون نمبر، میں نے کہا، اور لنکاسٹر نے مجھے ایک فون نمبر نوٹ کرا دیا۔ اس کے بعد میں اٹھ گیا۔ گریتھا تمہیں چھوڑ آئے گی، جاؤ گریتھا، مہمان کو جس طرح لائی تھیں اسی طرح رخصت کراؤ۔ نہیں شکریہ، میں خود چلا جاؤں گا، میں نے کہا، اور لنکاسٹر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں نے پرتپاک سے انداز میں اسے مصافحہ کیا۔ کربی فوسٹر ابھی تک کینہ توس نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد لنکاسٹر مجھے باہر تک چھوڑنے آیا۔ میں دور تک پیدل چلتا رہا۔ گریتھا کا تصور اب ذہن سے نکل گیا تھا اور دوسرے خیالات دماغ میں آ رہے تھے۔ بعض اوقات احساس ہوتا تھا کہ میں کسی چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ظاہر ہے جرائم کی زندگی میرے پروگرام کے کسی حصے میں شامل نہیں تھی، لیکن حالات مجھے اس ڈگر پر لے آئے تھے۔ ان حالات میں سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی اور میں تقدیر سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جو رخ سامنے آیا اس پر سفر کرتے رہنا مناسب تھا۔ بہرحال مقصد کبھی فوت نہیں ہوتا۔ میرا ہر قدم اپنی منزل کی جانب تھا، لیکن راہ گزر بھی ایک حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے گزرنے کے بعد منزل ملتی ہے۔ اب دوسرے مسائل تھے۔ مجھے اینی پارکر کا انتظار تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ ملاقات ضرور کرے گی، لیکن اس خیال کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ ممکن ہے یہ صرف میرا خیال ہو، اس خیال کی تکمیل نہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہوا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اینڈریو الگ بدن ہو رہا تھا اور لنکاسٹر سے بھی دشمنی ہو جائے گی۔ لنکاسٹر کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن جو کچھ سامنے آ چکا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ لنکاسٹر سے دشمنی آسان نہیں ہوگی۔ دوسری شخصیت اینڈریو کی تھی۔ اگر اینڈریو کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں لنکاسٹر سے معاملات کر کے ایسا کوئی سودا کر چکا ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ مزید بدظن ہو جائے گا؟ اس غور و فکر میں نہ جانے میں کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔ کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا، کوئی صحیح حل نکالنا تھا۔ یہ حل کیا ہو؟ بہرحال کچھ بھی ہو، اینڈریو سے بگاڑ کسی طور مناسب نہیں ہے، کیونکہ صرف وہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس سلسلے میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک ٹیکسی روک کر میں ساؤتھ اینڈ چل پڑا۔ لمبا سفر طے کر کے میں اپنے یعنی رینالڈ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ ریٹا واپس آ چکی تھی، برآمدے میں کھڑی مجھے ٹیکسی سے اترتے دیکھ رہی تھی۔ میں بل ادا کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ ہیلو ریٹا۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ اینڈریو واپس نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ تم کب آئیں؟ کئی گھنٹے ہو گئے۔ مسٹر برانٹٹ فرانس گئے ہوئے ہیں، شاید 2-3 ہفتوں میں واپس آئیں۔ اوہ، تمہارے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑ گئے؟ بس اتنا کہ میں اس دوران آرام کروں، اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور میں اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ کچھ پیو گے؟ ہاں، اگر ممکن ہو سکے تو کافی پلا دو، میں نے کہا، اور ریٹا واپس چل پڑی۔ مجھے اس کی اس کیفیت سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس طرح تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ ریٹا اینڈریو سے بددل ہو کر میری طرف مائل ہونا چاہتی تھی، لیکن میں ایسے کسی چکر میں کسی قیمت پر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اینڈریو سے دشمنی مول لینا بے حد خطرناک ہوتا، لیکن خطرناک تو ریٹا بھی تھی۔ دونوں ہی کو میری اصلیت معلوم تھی اور ان میں سے کسی کی بھی مخالفت مجھے پریشان کر سکتی تھی، لیکن لندن اب میرے لیے اس قدر اجنبی نہیں رہا تھا۔ خاص طور سے ان بدماشوں کی دنیا میری نگاہوں میں آ چکی تھی۔ اگر یہ لوگ ان حالات سے نپٹ سکتے ہیں تو میں بھی ایک نئی شخصیت اختیار کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ اس وقت ہوگا جب صورتحال ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ جب تک نبھ رہی ہے نبھایا جائے۔ ریٹا کافی بنا لائی۔ ایک پیالی میرے ہاتھ میں دے کر وہ دوسری پیالی خود لے کر بیٹھ گئی۔ کہاں گھوم آئے علی؟ بس ریٹا، حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ارد گرد دلدل بڑھتی جا رہی ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اسی وقت دروازے میں اینڈریو نظر آیا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ اوہ اینڈریو، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سخت مصروف تھا۔ اینڈریو
ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریٹا، کافی مجھے بھی مل سکے گی؟ ضرور، تمہارے لیے کپ لے آؤں، ریٹا نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اینڈریو اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، یہ لڑکی اب بھی دلکش ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہاری محبوبہ ہے اینڈریو، بلکہ مستقبل میں شاید تمہاری بیوی۔ بیوی؟ اینڈریو ہنس پڑا۔ کیوں؟ کیا تم اس سے شادی نہیں کرو گے؟ اس سے زیادہ احمقانہ سوال دوسرا نہیں ہو سکتا، اینڈریو نے مجھ سے کہا۔ میرا تو یہی خیال تھا، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ محبوبہ اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے علی، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ میرے لیے اس کا یہ سوال غیر متوقع تھا، اس میں پوشیدہ طنز کو میں محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ میرا خیال ہے اینڈریو، تم مجھ پر اس چھوٹے سے احسان کا بہت بڑا معاوضہ وصول کر رہے ہو۔ میرا اپنا ایک معیار ہے، میری اپنی ایک حیثیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آئندہ ایسی فضول باتوں سے پرہیز کرو گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان میں سے کون سی بات فضول تھی؟ وہ تیزی سے بولا۔ تمہارے اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم میرے اور ریٹا کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہو، لیکن ہم لوگ مشرق کے پروردہ ہیں، ایسی بےہودگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں ان حماقتوں کی گنجائش ہے بھی نہیں۔ گویا تم کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت تم سے زیادہ شریف النفس انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے علی؟ موقع سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا؟ تم احمق ہو، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو تعجب ہے۔ تمہاری نسبت ریٹا ایک اچھی لڑکی ہے اینڈریو، وہ تم سے بہتر خیالات کی مالک ہے۔ بہرحال میں تمہاری شخصیت پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ریٹا تمہیں چاہتی ہے، میرا خیال ہے اس نے اپنا مستقبل تم سے وابستہ کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں تم اسے کیا حیثیت دینا چاہتے ہو۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، خاموش ہو جاؤ، شاید وہ آ رہی ہے، اینڈریو نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے ریٹا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ اس نے خاموشی سے اینڈریو کو کافی پیش کی اور پلٹتے ہوئے بولی، میرے سر میں درد ہے، میں آرام کروں گی۔ اوکے ریٹا، ہم لوگ ابھی ذرا گفتگو کریں گے، تم آرام کرو، اینڈریو بولا اور ریٹا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ تم لوگ دن بھر کیا کرتے رہے؟ اس کے جانے کے بعد اینڈریو نے سوال کیا۔ میں آوارہ گردی کرنے نکل گیا تھا، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر قبل ہی واپس آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ریٹا کے بارے میں بتانے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کہاں کہاں گھوم آئے؟ میری آج کی آوارہ گردی کافی دلچسپ رہی۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ میں ہیمر لنکاسٹر سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ نہیں، مجھے حیرت نہیں ہے، اینڈریو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم نے مجھے اس بارے میں بتا کیسے دیا؟ کوئی نیا پروگرام ذہن میں آیا ہے؟ کوئی نئی اسکیم بنی ہے تمہارے درمیان؟ تمہارا لہجہ مشکوک ہے اینڈریو۔ ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے علی کہ تم مجھے ڈبل کراس کر رہے ہو۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا جب تم نے اینی پارکر کو سکارا سے بھگایا تھا، جبکہ تم اسے نہایت آسانی سے اغوا کر سکتے تھے۔ یہ تمہاری احمقانہ سوچ ہے۔ اینی پارکر کو اس وقت اغوا کرنا ناممکن تھا، وہاں بہت سے گروہ سرگرم عمل تھے، ہم اسے آسانی سے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، جبکہ موجودہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ مثلاً اینی پارکر کو میں نے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، دوسری ملاقات پر میرے بارے میں اس کا نظریہ مختلف ہوگا۔ دوسری ملاقات کہاں طے پائی ہے؟ بس یہیں ذرا سی چوک ہو گئی مجھ سے، لیکن بہرحال میں اسے تلاش کر لوں گا۔ گویا تمہیں اس کی نئی رہائش گاہ کا نہیں معلوم، اینڈریو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ حقیقت ہے اینڈریو۔ نہیں، تمہارے پاس اس کا کوئی فون نمبر ہوگا۔ اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، میں نے جواب دیا اور اینڈریو ہنسنے لگا۔ ہاں تو ہیمر لنکاسٹر کے بارے میں بتا رہے تھے تم، وہ بولا۔ سوچ رہا ہوں اب بتانا مناسب بھی ہے یا نہیں، تمہاری ذہنی کیفیت بدل چکی ہے اینڈریو۔ اس کے باوجود تم میری مٹھی میں ہو علی۔ ہیمر لنکاسٹر یا دوسرے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم رینالڈ نہیں ہو۔ وہ اسی حیثیت میں تم سے متعارف ہیں، جبکہ میں کچھ اور بھی جانتا ہوں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے اس کا اعتراف ہے اینڈریو،
اور یہی راز ہے، یہی جواز ہے میری سچائی کا کہ میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کر رہا۔ سنو علی، میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ آج میں نے تمہارا تعاقب کیا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ تھی لنکاسٹر کی ساتھی گریتھا ہے، اور تم اس کے ساتھ نائٹس بروچ ساؤتھ کی عمارت نمبر 20 میں گئے تھے، جہاں تم نے یقیناً ہیمر لنکاسٹر سے ملاقات کی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بتانا چاہو تو ضرور بتاؤ۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہاری اس کارکردگی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اینڈریو، اس کے بعد کی تفصیل سنو، میں نے کہا، اور اینڈریو کو یوں گفتگو سنا کر $10,000 کے نوٹ بھی اس کے سامنے ڈال دیے۔ لیکن اینڈریو کے چہرے کی کیفیت جوں کی توں رہی۔ تعجب ہے، تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ میں تم سے مخلص ہوں، میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری خواہش ہے، میں نے کہا، اور اینڈریو کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اگر اب تم نے لنکاسٹر سے فراڈ کیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ چند لمحے بعد وہ بولا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ تم سارے فضول خیالات اپنے ذہن سے نکال کر مجھ پر اعتبار کرو، یہ صرف ایک شکل میں ممکن ہے۔ اینڈریو میرے چہرے پر نظریں جما کر بولا، ہاں بتاؤ، تم آج رات کو کسی نہ کسی طرح اینی پارکر کو اس کی رہائش گاہ سے نکال لاؤ، اور راتوں رات ہم اس کا سودا کر لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کام کے فوراً بعد میں تمہیں یہاں سے نکلنے کے انتظامات کر دوں گا، اینڈریو نے کہا، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے اینڈریو؟ ممکن ہے، بشرطے کہ تم تیار ہو۔ اگر تم کوئی عمدہ ترکیب بتا سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی اینی پارکر تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے؟ میں تمہیں اس کا ٹھکانہ بتا سکتا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے ٹھکانے تک لے کر جا سکتا ہوں۔ اب بولو، اینڈریو نے کہا، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ کیسے اینڈریو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں علی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے مقابلے میں اینڈریو تو ایک اٹھائی گیرا ہے، لیکن اٹھائی گیروں کو زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ مختصر بتا دوں کہ میں اینی پارکر کے نئے ٹھکانے سے واقف ہوں، اور اس بات سے بھی کہ اس نے ایک پرائیویٹ جاسوس گروٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں۔ گروٹر شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ جس طرح لنکاسٹر جرائم کی دنیا کا بادشاہ ہے، اسی طرح گروٹر اینی فیلڈ کا اب شہنشاہ ہے۔ لومڑی سے زیادہ چلاک اور شیر سے زیادہ نڈر اور گینڈے سے زیادہ مضبوط اس مجموعے کا نام گروٹر ہے۔ ویری گڈ، اور اس کے پرانے شناسا؟ میں نے پوچھا۔ اینی پارکر کے؟ ہاں، انہی کی بات کر رہا ہوں، میں نے تائید میں سر ہلایا۔ چلاک رئیس زادی احمق نہیں ہے، اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس کے احمق ساتھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے چولا بدل لیا ہے۔ کمال ہے اینڈریو، تم نے واقعی اس کا پتہ لگا کر کمال کیا ہے۔ کہاں مقیم ہے وہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا، اور وہ اینڈریو مسکرانے لگا۔ یہ بتانا مشکل ہے۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے، بہرحال میں تیار ہوں، تم جس وقت چاہو مجھے وہاں لے چلو۔ میں انتہائی کوشش کروں گا کہ تمہارا کام تمہاری مرضی کے مطابق انجام دے سکوں۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ اینڈریو بولا۔ اینڈریو، تم میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو۔ ابھی تک میرے ہاتھوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ میری خواہش ہے کہ اس وقت تم اپنے مصروفیات کو مفروضات کو حقیقت کا روپ نہ دو، جب تک میرے بارے میں کوئی ثبوت نہیں مل جائے۔ اینڈریو گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن اس وقت تک تم میرے ساتھ رہو گے جب تک ہم اپنا کام انجام نہیں دے لیں۔ یہ بات یقیناً تمہارے علم میں ہوگی کہ لنکاسٹر کے ایک آدمی نے تمہارا تعاقب کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے کچھ اور ساتھیوں نے ہمارا فون بھی ٹیپ کر لیا ہو، اس لیے ہم یہاں سے کوئی فون بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں متحیرانہ انداز میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بہرحال یہ جرائم کی دنیا تھی اور میں ابھی ان معاملات میں بہت پیچھے تھا۔ ریٹا نے اس دوران ہمارے درمیان مداخلت نہیں کی تھی۔ شام کو 7 بجے کے قریب اینڈریو میرے ساتھ تیار ہو کر چھپتا چھپاتا گیٹ تک آیا۔ اس نے باہر جھانکا اور پھر مسکرا کر گردن اندر کر لی۔ اپنے دوست کو دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا وہ موجود ہے؟ میں نے پوچھا اور اینڈریو کو ہٹا کر خود باہر جھانکا۔
عمارت کی درمیانی سڑک کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر لگے ہوئے ایک کھمبے کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی کھمبے کا سہارا لیے اخبار سے چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ اینڈریو کی بات میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ صرف دو کام ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم باہر نکل کر اس گدھے کو پکڑ لیں اور اسے اندر لا کر باندھ کر ڈال دیں، یا پھر خاموشی سے عقبی دیوار سے باہر نکل جائیں اور ٹیکسی لے کر چل پڑیں۔ لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس اہم کام کے لیے گاڑیوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ٹیکسی سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی ترکیب سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ تم ایک کار لے کر نکلو، میں دوسری کار میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ راستے میں کسی جگہ اس سے نمٹ لیں گے۔ بس ٹھیک ہے، اس سے عمدہ دوسری ترکیب نہیں ہو سکتی، اینڈریو نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں اینڈریو کو کسی نئی بات سے بددل نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس میں یہ خطرہ موجود تھا کہ لنکاسٹر میری بددیانتی سے باخبر ہو جائے، لیکن میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اینڈریو کا کام کر کے میں اپنے مسئلے کی فکر کرنے کا خواہش مند تھا، جس کے لیے اینڈریو سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے کار سنبھالی اور اسے سٹارٹ کر کے باہر نکل آیا۔ میں نے عقب نما آئینے میں کھمبے سے لگے شخص کو ایک طرف دوڑتے دیکھا اور چند ہی لمحات میں ایک موٹر سائیکل میرے پیچھے چل پڑی، جس پر وہی شخص سوار تھا، اور بہت دور سے میں نے اینڈریو کی کار کی جھلک بھی دیکھ لی تھی۔ میں مناسب رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساؤتھ ہال کا علاقہ لندن سے 30 میل دور تھا، اور راستے میں ایسی بیشتر جگہیں تھیں جہاں لنکاسٹر کے اس چیلے کو جہنم واصل کیا جا سکتا تھا، اور اینڈریو ایسی ہی کسی جگہ کا منتظر تھا۔ اس وقت ہم ایک تنگ سی سڑک سے گزر رہے تھے جس کے ایک سمت گہرے کھڈے تھے اور دوسری سمت پہاڑ کی بلندی۔ اینڈریو اگر کوئی خطرناک قدم اٹھانے کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس کے لیے میں نے عقب نما آئینے پر نگاہ ڈالی تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچانک اینڈریو کی کار کی رفتار تیز ہوئی۔ آن کی آن میں وہ موٹر سائیکل سوار کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے موٹر سائیکل کو دبانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد موٹر سائیکل سوار سمیت کسی گہرے کھڈے میں لڑک رہی تھی۔ اینڈریو نے ایک لمحے کے لیے کار کی رفتار سست کی، اپنے کارنامے کا جائزہ لیا اور پھر چل پڑا۔ میں اطمینان سے اپنی کار چلاتا رہا۔ پھر اینڈریو نے ہارن دے کر آگے نکلنے کی جگہ مانگی اور اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ اب وہ مجھے راستہ بتا رہا تھا۔ لندن میں داخل ہو کر ہم ایک قدیمی عمارت میں رہائشی علاقے کی عمارت میں چل پڑے، جہاں کھپریل کی چھت والے چھوٹے چھوٹے کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ اینڈریو کی کار کچی سڑک پر اتر گئی۔ مجھے اینڈریو کی اس تلاش پر سخت حیرت تھی، اس کے ساتھ ہی تعجب بھی کہ اینی پارکر جیسی دولت مند لڑکی نے ایسی گندی جگہ رہائش کے لیے منتخب کی ہے، لیکن ایک طرح سے یہ جگہ اس کے لیے مناسب تھی۔ لوگ اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اینڈریو نے ایک جگہ کار روک دی۔ میں بھی اس کے قریب ہی جا رکا۔ دونوں نیچے اتر آئے۔ دونوں گاڑیاں لاک کر کے آ گئے۔ آؤ، اینڈریو نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اینڈریو۔ کیا؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جگہ تو بہت سنسان ہے، تم یہاں سے اپنا کام بخوبی کر سکتے تھے۔ کیا اینی پارکر کو یہاں سے اغوا کرنا مشکل کام تھا؟ میں اپنی تنہائی سے مار کھا رہا ہوں، دوسروں پر ظاہر نہیں کر سکتا خود کو، اور پھر گروٹر اس کے ساتھ ہے۔ اوہ، تم اس سے خوفزدہ ہو؟ اینڈریو گہری سانس لے کر بولا، میں جسمانی ورزش کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی مجھے لڑائی بھڑائی کا کوئی تجربہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ گروٹر اس وقت بھی یہاں موجود ہو سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اگر گروٹر تمہارے سامنے آ جائے تو، اینڈریو نے کہا، دیکھا جائے گا۔ تم گروٹر کا سامنا ہونے پر اینی پارکر کی شناسائی سے فائدہ اٹھانا، اور بہتر یہ ہوگا کہ گروٹر سے مفاہمت ہی رکھنا۔ میرا مطلب ہے موقع کی تلاش میں رہنا۔ اگر اس میں دیر لگ جائے تو کوئی بات نہیں، ہم ساری رات انتظار کر سکتے ہیں۔ تم کہاں رہو گے اینڈریو؟ تمہارے آس پاس۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو سیٹی بجا دینا، میرا مطلب ہے پہلے تم ہی اس سے ملاقات کرو گے۔ اوکے،
میں نے گردن ہلا دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اینڈریو جرائم پیشہ ضرور ہے لیکن اچکے قسم کا آدمی۔ وہ کسی کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے معنوں میں اسے بزدل کہا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک کاٹیج کی طرف اشارہ کر لیا اور میں اس کا شانہ تھپ تھپا کر کاٹیج کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اینڈریو ایک آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے دروازے پر دستک ہی دینی تھی کہ دفتن دروازہ کھلا اور درمیانی جسامت کا ایک شخص باہر نکلنے کو تیار کھڑا تھا، لیکن عین سامنے مجھے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور پھر اس نے پھرتی سے پیچھے ہٹ کر جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے پستول نکالنے کا موقع نہیں دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کھڑا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ اور کوئی حرکت کرتا، میں نے اندر گھس کر اسے دبوچ لیا۔ پھر ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر میں نے اس کا پستول نکالا اور دوسرے ہاتھ سے گھونسا اس کی کن پٹی پر رسید کر دیا۔ وہ شخص چرخے کی طرح گھوم گیا۔ میرے دوسرے گھونسے نے اسے زمین چٹا دی تھی۔ وہ کون تھا، یہاں کیا کر رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ ممکن ہے اس کا تعلق اینی پارکر کے محافظوں سے ہو، لیکن میں بھی تو خطرہ مول لینے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ پستول نکال کر مجھے گولی ہی مار دیتا۔ اینڈریو شاید اس وقت مجھے دیکھ رہا تھا جب میں بے اختیارانہ طور پر دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے کوئی گڑبڑ محسوس کر لی۔ اگر اینی پارکر کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی خطرہ مول نہیں لیتا، لیکن اس وقت اس نے ہمت کر ڈالی اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر اس کے منہ سے تعجب بھری آواز نکلی، مائی گاڈ، یہ کون ہے؟ ابھی پتہ نہیں چل سکا۔ تم اینی کو دیکھو، میں نے کہا۔ مس پارکر، کیا آپ یہاں موجود ہیں؟ ہم آپ کے دوست ہیں مس پارکر۔ میں رینالڈ کا ساتھی ہوں۔ اینڈریو آگے بڑھنے لگا۔ مکان کے دروازے میں پہنچ کر اس کی تحیر بھری آواز نکلی، میرے خدا، یہاں تو کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ خون کی لکیریں، کافی خون ہے۔ اینڈریو ادھر آؤ، دروازہ اندر سے بند کر دو، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور اینڈریو نے میری ہدایات پر عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے جو زمین پر بیٹھا تھا۔ کاٹیج میں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ وہ خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھتا رہا، جیسے ہماری زبان ہی نہیں سمجھتا ہو۔ اینڈریو، تم پستول لے کر یہاں رکو، اگر اس کی طرف سے کوئی حرکت ہو تو بے دریغ گولی مار دینا۔ میں کاٹیج کی تلاشی لیتا ہوں۔ اینڈریو پستول نکال کر اسے کور کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں شکار پر جھپٹتا ہوا پستول لے کر اس برآمدے میں آ گیا جہاں کے بارے میں اینڈریو نے بتایا تھا۔ برآمدے میں کافی خون پڑا ہوا تھا، وہاں کسی شے کے گھسیٹے جانے کے نشانات بھی تھے، اور یہ شے کوئی انسانی لاش ہی ہو سکتی تھی۔ خون کی لکیریں ایک کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کاٹیج میں 3 کمرے، ایک اسٹور روم اور ایک کچن تھا۔ میں 2 کمرے اور ان کے غسلخانوں، کچن اور اسٹور کا جائزہ لینے کے بعد اس کمرے کی طرف آیا جہاں میرے اندازے کے مطابق کوئی لاش ہو سکتی تھی۔ ممکن ہے یہ اینی پارکر کی لاش ہو۔ دروازہ بآسانی کھل گیا اور جیسا کہ اندازہ تھا کمرے کے وسط میں لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ اینی پارکر کی لاش نہیں تھی، بلکہ کسی گھٹے ہوئے بدن کے پستہ قد شخص کی لاش تھی جس کی عمر 40 اور 50 سال کے درمیان ہوگی۔ اس لاش کے علاوہ کاٹیج میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں اینڈریو کے پاس آ گیا۔ سوری اینڈریو، اینی یہاں موجود نہیں ہے۔ اور وہ خون کی لکیریں، کمرے میں ایک لاش موجود ہے۔ کس کی؟ اینڈریو نے بے ساختہ پوچھا۔ میں اسے نہیں پہچان سکتا، یہ بتائے گا، اینڈریو نے زمین پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم لوگ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں پکڑ لائے ہو؟ بچاؤ، بچاؤ مجھے، وہ زور سے چیخا اور پستول اینڈریو کے ہاتھ میں لرز گیا، لیکن میں نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر لات رسید کی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دور جا گرا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا، گریبان سے پکڑ کر اس کی دھنائی شروع کر دی۔ وہ ہر بار چیخنے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے اس کا منہ ہی نہیں کھلنے دیا۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش اس کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوئی۔
میرے ایک گھونسے نے اس کے 3 سامنے کے دانت توڑ دیے۔ اس کے منہ سے خون کی دھار پھوٹ پڑی۔ پھر میری ایک زوردار ٹھوکر جو اس کی پسلی پر پڑی تھی اسے بے ہوش کر گئی۔ اینڈریو گہری سانس سے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد میں نے اینڈریو کی طرف دیکھا تو اس نے نگاہیں چرا لیں اور جلدی سے بولا، بے ہوش ہو گیا؟ اسے ہوش میں لانا ضروری ہے اینڈریو۔ اگر اینی پارکر یہاں تھی تو کہاں گئی؟ یہ شخص بخوبی جانتا ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور جانتا ہوگا، مگر وہ لاش کس کی ہے؟ میں اسے نہیں پہچانتا، تم دیکھو، شاید اندازہ لگا سکو، میں نے کہا۔ اینڈریو کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، میرے اللہ، یہ تو گروٹر ہے، خدا کی پناہ، اسے قتل کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اینی پارکر کا محافظ جاسوس گروٹر تھا۔ صورتحال کافی دلچسپ ہے۔ تمہارے خیال میں اس لومڑی سے زیادہ چالاک، شیر سے زیادہ نڈر اور گینڈے سے زیادہ مضبوط شخص کو کون قتل کر سکتا ہے؟ کیا یہ شخص؟ ناممکن، یہ تو گروٹر کے ایک گھونسلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ میرا ذہن صرف ایک طرف جاتا ہے، ایک ہی نام میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ ہے ہیمر لنکاسٹر۔ گروٹر اور ہیمر لنکاسٹر یوں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ 2 طاقتور اور ذہین لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ گروٹر ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی پسند کا معاوضہ لے کر ہر شخص کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کسی حیثیت کا مالک ہو۔ ممکن ہے، لیکن اس شخص کو میں نے ہیمر کے ساتھیوں میں نہیں دیکھا تھا۔ تاہم اب یہی ہمیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ تم اسے ہوش میں لاؤ، میں نے کہا۔ اینڈریو نے غسل خانے میں جا کر پانی کی بالٹی بھری اور لا کر اس شخص کے سر پر انڈیل دی۔ وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، میں نے غرا کر کہا، اور وہ جلدی سے بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار تھے۔ کیا خیال ہے، زبان کھولو گے یا ابھی کچھ اور مرمت کی ضرورت ہے؟ اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اس کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اسے دیا اور اس نے ناک پر رکھ لیا۔ چند لمحات خون خشک کرتا رہا، پھر رومال ناک سے ہٹایا۔ چلو شروع ہو جاؤ، کون ہو تم؟ میرا نام روسٹر ہے، بڑا ہی خوبصورت نام ہے، میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اور اینڈریو بے ساختہ مسکرا پڑا۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ روترے، ایڈمنڈ روترے کے لیے، اس نے جواب دیا۔ میرے خدایا، یہ روترے کہاں سے آ مرا؟ اینڈریو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جانتے ہو اسے؟ فرانسیسی بدماش، پیرس کا ہوا، مگر تعجب ہے، سخت تعجب۔ روترے سے پیرس کی پولیس سخت گھبراتی ہے۔ یہ پیرس میں ہونے والے قتل و غارت گری میں 90% وارداتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بے پناہ دولت کا مالک ہے، لیکن تعجب ہے، ہیمر سے تو اس کی کافی دوستی ہے۔ سارے ہوے ان دنوں لندن میں جمع ہو گئے ہیں، مگر ہم ان کے درمیان کہاں سے آ پھنسے؟ میں نے اینڈریو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اینڈریو کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں پریشان ہو گئے اینڈریو؟ صورتحال ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئی ہے علی۔ ان لوگوں کے درمیان ہم سینڈوچ بن جائیں گے۔ سینڈوچ بھی کافی لذیذ ہوتے ہیں، اس لیے فکر مت کرو۔ ہاں دوست، یہ مسٹر روترے کہاں ملیں گے؟ مگر نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی اینی پارکر کہاں گئی؟ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک معمولی سا کارکن ہوں۔ مجھے فون کر کے اس کاٹیج میں آنے کی ہدایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا وہاں کی صفائی کر دو، اور وہ رک گیا۔ ہاں، اور کیا؟ اور یہ کہ یہاں رکوں اور رات کو یہاں موجود لاش ٹھکانے لگا دوں۔ اینڈریو ہاتھ مل رہا تھا، پھر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، یہ بتاؤ وہ اینی کو کہاں لے گئے ہیں؟ روسٹر گھگیانے لگا، وہ بڑی بڑی قسمیں کھا رہا تھا۔ چھوڑو اینڈریو، اسے واقعی معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال اب تم اسے کس کر باندھ دو اور یہاں چھوڑ دو، اس کے بعد آگے سوچیں گے۔ اینڈریو کاٹیج کے اسٹور میں رسی تلاش کرنے چلا گیا۔ پھر ہم دونوں وہاں سے نکل آئے اور اپنی کاروں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اینڈریو نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے علی؟ میرے خیال میں گھر واپسی مناسب رہے گی، وہاں چل کر آئندہ پروگرام پر غور کریں گے، میں نے جواب دیا، اور اینڈریو خاموشی سے اپنی کار میں جا بیٹھا۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔
اینڈریو کا موڈ سخت آف تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں اینی پارکر کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں اینڈریو؟ مگر اگر اس وقت میں سب کچھ تمہارے اوپر نہیں چھوڑ دیتا تو شاید میری محنت اس طرح اکارت نہیں جاتی۔ تو تم اسے اپنی حماقت کہو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اینڈریو چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس کے خد و خال نرم پڑ گئے اور وہ گردن جھٹک کر مسکرانے لگا۔ چھوڑو، ہمیں آپس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ لی اور پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، صرف ایک ترکیب ذہن میں آتی ہے علی، اگر تم اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ کیا؟ ہیمر لنکاسٹر کو روترے سے بھیڑوا دو۔ یہ کام مشکل نہیں ہوگا، تم ایک طرح سے ہیمر کے کارکن بنے ہوئے ہو۔ ہیمر روترے کا نام سن کر تمہارے اوپر شک نہیں کرے گا، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام تم اسی وقت کر لو۔ ثبوت کے طور پر اس شخص کو پیش کر سکتے ہو جسے ہم باندھ کر چھوڑ آئے ہیں۔ ہیمر کے آدمی کا قتل کس خانے میں فٹ کرو گے؟ ظاہر ہے وہ ہماری نگرانی پر مامور تھا۔ اوہ وہ! اینڈریو ہتھیلی پر گھوسا مار کر بولا۔ پھر کیا کیا جائے؟ بولو، کیا کیا جائے؟ وہ خاصا مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ روترے کو تلاش کرنا پڑے گا، میں نے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ریٹا آگ بگولا بنی کھڑی تھی۔ اینڈریو برا سا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تم دونوں کے درمیان اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اندر گھس آئی۔ کیا بکواس ہے، جاؤ یہاں سے، ہم لوگ ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ اینڈریو نے جھلاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اینڈریو، شدید نفرت، مطلبی، خود غرض اور خود پرست انسان، سمجھے تم؟ میں تمہاری موت کی خواہاں ہوں۔ ریٹا کی آواز میں بے پناہ غراہٹ تھی۔ اینڈریو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ریٹا کا چہرہ شدید غصے اور نفرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کشیدہ جسم کے ساتھ کھڑی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس وقت وہ سب کچھ کر گزرنے کے موڈ میں ہے۔ اینڈریو چند ساتھ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات میرے لیے تعجب خیز نہیں ہے ریٹا، البتہ تم میری موت کی خواہ ہو، اس پر مجھے حیرت ہوئی۔ تم جیسی لڑکیاں ان معاملات میں اس قدر جذباتی تو نہیں ہوتی۔ تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ریٹا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ ریٹا، اس وقت جاؤ، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ ایک اہم گفتگو کر رہے ہیں، میں تم سے کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ سب سے اہم گفتگو یہی ہے اینڈریو کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو، احمق آدمی، تو یہ خیال ذہن سے نکال دو، میں تمہاری ملازمہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ تو چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ میرے خیال میں علی کو۔ کیوں علی؟ کیا یہ لڑکی ابھی تک تمہارے لیے پرکشش ہے؟ اگر ہے تو اس سے کہو اب صرف تم سے رابطہ رکھے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اوہ اینڈریو پلیز، ریٹا کی توہین مت کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، صرف تمہیں چاہتی ہے، میں نے اس جذباتی لڑکی کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں؟ اینڈریو نے پوچھا۔ میرے لیے وہ صرف ایک ساتھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ علی، نہ جانے تم کس احساس کا شکار ہو، میں اس کے لیے کبھی جذبات نہیں رکھتا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ریٹا کے کتنے دوست ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ریٹا سے مخاطب ہوا۔ بہرحال ریٹا ڈیئر، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا محبت، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس میں کامیاب ہونے کے بعد وصول شدہ رقم میں سے کچھ حصہ تمہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اس رقم کے حصول کے لیے تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب جاؤ اور آرام کرو، اینڈریو نے کہا۔ ریٹا کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کام کی بات ہوئی، چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اینڈریو مسکرانے لگا۔ اس نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت دیکھ کر کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں علی، کاروبار دوسری تمام جذباتی باتوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کا صرف یہی ایک مقصد تھا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان معاملات میں اسے بھی کوئی مالی منافع ہوگا یا نہیں۔ تعجب ہے، میں نے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ اینڈریو اس کے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ذہنی طور پر غیر حاضر رہا، پھر گردن جھٹک کر بولا، خواہ اس بدبخت نے ہماری گفتگو منقطع کر دی۔ ہاں علی، کیا کہہ رہے تھے تم اس سلسلے میں؟
یہی کہ تمہاری تجویز زیادہ سود مند نہیں ہوگی۔ لنکاسٹر نے اپنا آدمی ہمارے تعاقب اور نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اس کی موت کی خبر ممکن ہے اسے مل گئی ہو۔ ان حالات میں وہ ہمارے جال میں نہیں پھنسے گا، بلکہ عین ممکن ہے اس کی وجہ سے ہم مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ میں نے جواب دیا، یہ کم نصیب روترے بے حد خطرناک انسان ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ لنکاسٹر اور لندن کے دوسرے خطرناک لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اینڈریو سوچ میں ڈوب گیا، پھر یکدم چونک پڑا اور مجھے دیکھ کر بولا، اگر اس کا پتہ مل بھی جائے تو کیا کرو گے؟ سوچیں گے۔ اس کا پتہ مل جانے کے بعد سوچیں گے، مگر اس وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ کل اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ایسا ٹھکانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بندرگاہ کے علاقے میں پولی لانس کلب کا مالک پوکر اس کا دوست ہے۔ جب بھی وہ لندن آتا ہے، پوکر ضرورت پڑنے پر اس کے لیے غنڈے فراہم کرتا ہے۔ روترے کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیا پوکر ہمیں اس کا پتہ بتانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ میں نے سوال کیا۔ آسانی سے نہیں، کوئی چال چلنا پڑے گی، اینڈریو نے پرخیال انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے اینڈریو، اس یہودی لڑکی کی بازیابی کے لیے میں پوری دلچسپی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، مگر لندن اور اس کے حالات سے ناواقفیت بعض اوقات میرے حالات مجھے روکتی ہے۔ اس کے لیے تمہاری مدد ضروری ہے، ورنہ شاید نہیں ڈیئر علی، مجھے ان تمام باتوں سے زیادہ تمہارا خیال ہے۔ اولیو ہاورڈ ابھی تک یہاں موجود ہے اور یقیناً تمہاری تلاش کے لیے اس نے انتہائی دانشمندانہ کارروائیاں کی ہوں گی۔ میری خواہش ہے کہ ان معاملات سے فارغ ہو کر تمہیں یہاں سے روانہ کرنے کے انتظامات کر دوں۔ اس میں کچھ دیر ضرور لگ رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بہر صورت میں تمہیں خیریت کے ساتھ لندن سے باہر نکال دوں گا۔ اینڈریو کے لہجے سے عیاری نمایاں تھی۔ غالباً وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کام کی تکمیل کیے بغیر میرا لندن سے نکلنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تاہم میں نے اینڈریو کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مجھے اس کا تعاون درکار تھا اور میں اس کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری صبح ریٹا نے خاموشی سے ہمارے لیے ناشتہ لگا دیا۔ اس کے چہرے پر کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں تھا۔ ریٹا ناشتہ لگا کر چلی گئی تو اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کس قدر پرسکون ہے، سوچ رہی ہوگی کہ ان کاوشوں کے صلے میں اسے بھی کچھ ملے گا۔ میرا خیال آج بھی اس سے مختلف ہے اینڈریو، میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اینڈریو نے قدرے چونک کر پوچھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، دولت کے لالچ سے بے نیاز ہو کر، اسے مال و زر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم مشرق کے باشندے ہو، میں نے تمہارے ہاں کی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت احمق اور سیدھی ہوتی ہیں۔ یہ یورپ ہے، یہاں ایسی احمقانہ محبت کا تصور بھی نہیں، باقی نہیں رہا اب۔ اگر لاکھوں میں سے کوئی ایک لڑکی ایسی نکل بھی آتی ہے تو اسے بے وقوف ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر ایسی خواتین کو ان کی حماقت کا صلہ مل سکتا ہے۔ تم بھی کبھی سے چاہتے تھے اینڈریو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن ایک مختصر سی مدت کے لیے، جب تک وہ میرے جال میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے اس میں کیا کشش رہ جاتی ہے؟ انسان کے پاس صرف دولت ہونی چاہیے، ایسی شریک سفر ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریٹا برتن اٹھا کر لے گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ کیا در حقیقت ریٹا کا مقصد اتنا ہی تھا؟ اگر نہیں تو وہ اس قدر پرسکون کیوں تھی؟ اب کیا پروگرام ہے علی؟ اچانک اینڈریو نے پوچھا۔ روترے کے بارے میں معلومات؟ میں نے کہا، پوکر سے میری کوئی خاص واقفیت نہیں ہے، لیکن ایک اور لڑکی جولیانا اس کی شناسہ ہے۔ جولیانا بھی کسی زمانے میں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ بہتر یہ ہوگا میں اس سلسلے میں جولیانا سے رابطہ قائم کروں، اور پھر شام کو 7 بجے ہم دونوں لائس کے کلب چلیں گے۔ جس طرح تم پسند کرو، میں نے کہا۔ میں چلتا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ جولیانا ایک فرم میں ملازم ہے، فون پر اس سے گفتگو مناسب نہیں رہے گی۔ میں اس کے دفتر میں ملنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا کوئی اور پروگرام ہے؟ اینڈریو نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ لنکاسٹر کے غنڈے سے بچنے کے لیے بہتر ہے
کہ میں گھر پر ہی آرام کروں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوا اینڈریو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک میں ان معاملات پر غور کرتا رہا اور پھر ریٹا کی تلاش میں نکل آیا۔ میں ریٹا سے اس کی دلی کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ ریٹا گھر میں موجود نہیں تھی، وہ بھی شاید کہیں چلی گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً 12 بجے مجھے ریٹا کا فون ملا۔ گھنٹی بجنے پر میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو رونالڈ، میں ریٹا بول رہی ہوں۔ کہو ریٹا، میں نے اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ تم اپنی مختصر ضروریات کی چیزیں لے کر برینگٹن روڈ کے ہوٹل پاسلو پہنچ جاؤ۔ کاؤنٹر سے نمبر 80 کی چابی حاصل کر لینا۔ یہ روم مسٹر ہاسٹر کے نام سے بک ہے۔ خیریت ریٹا؟ میں اس کے نئے اقدام پر حیران ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ عمارت مخدوش ہو گئی ہے، کسی بھی وقت وہاں پولیس چھاپہ مار سکتی ہے، ریٹا نے وضاحت کی۔ اوہ، تمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی؟ میں نے سوال کیا۔ رینالڈ، یہ وقت ان سوالات کا نہیں ہے۔ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اپنا ٹھکانہ بدل دو، ورنہ نتائج کے تم خود ذمہ دار رہو گے، ریٹا نے کہا۔ اچھا، بس ایک بات اور بتا دو، وہ یہ کہ کیا اینڈریو کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ابھی نہیں، لیکن اسے بھی بہرحال معلوم ہو جائے گا۔ میں شام کو ٹھیک 7 بجے تمہارے پاس پہنچوں گی۔ لیکن اس میں ایک پریشانی ہے ریٹا، میں نے جواباً کہا۔ کیسی پریشانی؟ اس نے کسی قدر جھنجھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ شام کو اینڈریو کے ساتھ میرا ایک پروگرام ہے۔ اگر تم کسی طرح اینڈریو کو بھی یہ بتا دو کہ اچانک پیش آنے والے حالات کے تحت میں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بتا دوں گی، تم فکر مت کرو۔ ویسے ہوٹل پہنچ کر اس وقت وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا جب تک میں تم سے ملاقات نہ کر لوں۔ یاد رہے گا نا؟ ہوٹل پاسلو، ریٹا نے کہا۔ ہاں ہاں، یاد رہے گا، مگر تمہیں اس بارے میں اینڈریو کو اطلاع ضرور دینی ہے، میں نے کہا، اور دوسری طرف فون بند ہو گیا۔ پولیس کا نام سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں اس وقت کسی طرح پولیس کے پھندے میں جانا نہیں چاہتا تھا، سارے معاملات ہی بگڑ جاتے۔ چنانچہ میں نے تیزی سے اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھا۔ میرا مختصر سا سامان میں میک اپ کی وہ شیشی بھی تھی جو مجھے جوشو کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ اس کے علاوہ چند لباس تھے اور وہ رقم جو میرے پاس ابھی تک محفوظ تھی۔ یہ تمام چیزیں لے کر میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ مجھے اب بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں لنکاسٹر کا کوئی آدمی میرے تعاقب پہ مامور نہ ہو، یا پھر ممکن ہے لنکاسٹر کو ابھی اپنے اس آدمی کی موت کا پتہ نہیں چل سکا ہو۔ اگر چل بھی گیا ہو تو اس نے اپنے طور پر کوئی خفیہ کارروائی کی ہو۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ میں نے گاڑی لینا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ پھر جگہ بدلنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک چھوٹے سے خوشنما ہوٹل کے احاطے میں موجود تھا۔ پاسلو کے احاطے میں سناٹا طاری تھا۔ میں خوبصورت روش عبور کر کے اس کے پہلے دروازے پر پہنچ گیا، جس کے دوسری جانب کاؤنٹر تھا۔ یہاں سے میں نے کمرہ نمبر 80 کی چابی طلب کی۔ ایک رجسٹر پر دستخط کرنے کے بعد یہ چابی مجھے مل گئی اور پورٹر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اچھا خاصا کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر آنا پڑا، اس لیے ذہن پر ذرا بوجھ تھا طاری تھا، اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے گرم پانی کا طویل غسل کرنا پڑا۔ غسل سے فارغ ہو کر ویٹر کو بلایا، کافی طلب کی۔ کافی کے گرم گرم گھونٹ لیتے ہوئے اس نئی تبدیلی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ یہ بہتر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت لندن میں میرے دشمنوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ نمبر 1 اولیو ہاورڈ، جو بظاہر بالکل خاموش نظر آتا تھا، لیکن کون جانے وہ کہاں کہاں میری بو سونگھتا پھر رہا ہو۔ اس بات کا مجھے احساس تھا اور یقین بھی کہ اولیو ہاورڈ انتہائی ذہانت اور اقدامات کر رہا ہوگا۔ چالاک یہودی نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہوگا، اور وہ ایسی جگہوں پر میری نگرانی کرا رہا ہوگا جہاں میرے ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک اس کے اور میرے درمیان ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کے خیالات کے بالکل برعکس کام کر رہا تھا، یعنی میں لندن کے پیشہ ور غنڈوں کے کھیل میں شامل ہو گیا تھا۔
جو مجھ جیسے ناواقف انسان کے لیے قطعی ممکن نہیں تھا۔ میری دوسری دشمنی لندن پولیس سے تھی اور دشمن نمبر 3 لنکاسٹر تھا، جسے اگر اپنے آدمی کی موت اور میری دھوکہ دہی کی اطلاع مل گئی ہوگی تو اس کی حالت ناقابل بیان ہوگی۔ ان حالات میں کم از کم لنکاسٹر سے بچنے کے لیے رینالڈ کی رہائش کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوا۔ لنکاسٹر اس عمارت تک بآسانی پہنچ سکتا تھا، بلکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک وہاں پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ فی الوقت اس جگہ کو محفوظ تصور کیا جا سکتا تھا، اسی لیے میں نے یہ وقت اسی جگہ گزارا۔ شام کے 7 بجے تو میرے کان ان آہٹوں کو سننے لگے جو دروازے کے قریب سے ابھر رہی تھیں۔ پھر چند لمحوں بعد ریٹا میرے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، چہرے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ اس نے ایک آرام کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، تم خوش نظر آ رہی ہو۔ میرے لیے کوئی سافٹ ڈرنک منگواؤ، میں واقعی خوش ہوں۔ میں نے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس خوشی اور مسرت کے پیچھے بھی ایک اضطراب چھپا ہوا ہے۔ یہ مسرت خود کو چھپانے کی ایک جھوٹی کوشش محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس نے سگریٹ جلا کر 2-3 گہرے کش لیے۔ کیا بات ہے ریٹا، تم کچھ غیر مطمئن نظر آتی ہو۔ اس سے زیادہ مطمئن تو میں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج اتنی خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے ریٹا، مجھے بتاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، بڑی عام سی بات ہے، اور عام سی بات یہ ہے کہ میں خوش ہوں۔ انسان کی مسرتیں مختلف احساسات کے تحت ہوتی ہیں۔ میں آج ایک بڑے جنجال سے نکل آئی ہوں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی بیکار زندگی کا کوئی مصرف تلاش کر لیا ہے، یا شاید میں غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے اب تک میں حماقتوں کا شکار رہی ہوں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا ہو۔ بس یہی بات ہے۔ ریٹا، تم مجھے مسلسل پہلیاں بجھوا رہی ہو۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ تمہاری کیفیت بڑی پراسرار لگ رہی ہے۔ تمہیں لگ رہی ہوگی، ویسے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں اب تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میرے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ ریٹا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بے حد نفیس آدمی ہو، بہت گریٹ۔ تم ایسے کیوں ہو علی؟ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ نہیں، قسم لے لو میں نشے میں نہیں ہوں، یا یوں کہو میں نشے میں تھی۔ اب ہوش آ گیا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں علی کہ میں نشے میں کیوں تھی۔ میں یورپ میں پیدا ہوئی ہوں، مشرق کے پسماندہ ممالک میں نہیں، جہاں لڑکیاں محبت کرتی ہیں اور ان کے محبوب انہیں اپنا کر ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ وہ ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی پروقار ماں کی حیثیت سے زندگی بسر کر دیتی ہیں۔ ان کے محبوب ان کے شوہر بن کر ان کے تحفظ کے ضامن ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرح کے مصائب میں خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتی۔ میں خود بھی ذہنی طور پر اس پسماندگی کا شکار ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر یقین کرو، میں خلوص دل سے اینڈریو کو چاہتی تھی۔ آخر ریٹا نے سکوت توڑا۔ مجھے یقین ہے ریٹا، میں نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ یقین ہے؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں یقین ہے، میں نے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بہلا رہے ہو۔ میں نے تم سے بھی محبت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تمہاری ذہنی جھنجھلاہٹ تھی، اور میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس وقت جب اینڈریو یہاں واپس نہیں آیا تھا میں نے اس کے لیے تمہاری تڑپ دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہے ریٹا، تم میری اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھو گی۔ وہ اس لیے کہ میرا تعلق مشرق سے ہے اور میں اپنے یہاں کی عورت سے بخوبی واقف ہوں۔ مشرق کی عورت عجیب الخلقت نہیں ہوتی، بس وہاں کا معاشرہ، وہاں کا ماحول، یا یوں کہو کہ صحیح معنوں میں عورت کی فطرت وہی ہے۔ یورپ نے عورت کو جس قدر ارزاں کر دیا ہے وہ ایک غم انگیز بات ہے۔ اس نے بھی ایک طویل عمر امریکہ میں گزاری ہے۔ مغرب میں عورت خود کو آزاد سمجھتی ہے۔ آزادی کے نام پر اسے جس قدر سستا کر دیا گیا ہے، یہاں کی عورت اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں مرد نے اسے آزادی کے نام پر بے لگام چھوڑ دیا ہے۔
وہ اس بے لگامی کو نسوانیت کی معراج سمجھتی ہے، لیکن ریٹا تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ یہ بے راہ روی عورت کی وقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی ہے۔ عورت اب کوئی سربرستہ راز نہیں رہا، ماں کی حیثیت سے، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے اب اس کا وہ مقام نہیں رہا جو ہونا چاہیے، اور جو چیز اپنی وقت کھو دیتی ہے وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے تنکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میری بات کا برا نہیں منانا، مغرب کی عورت کو آزادی کے بہانے سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی شخصیت تباہ کر کے مرد صرف اپنی ذات کو برقرار رکھتا ہے، چنانچہ ہم اس عورت کو عورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے برعکس مشرق میں عورت ابھی زندہ ہے، ہمارے یہاں کے لوگ احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو تو ہم میں سے ہر شخص فطری طور پر اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا وفادار، اس کی عزت ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ عورت کسی بھی حد تک زندہ تھی ریٹا، تو میرے لیے تعجب خیز بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے تم میرا مقصد سمجھ گئی ہوگی۔ میں نے ریٹا کو دیکھا، اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں اس کے قریب نہیں گیا کیونکہ اس سے کسی ایسے ہمدردی کا اظہار کر کے میں اپنے لیے کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ دیر تک وہ سسکیاں لیتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے گال خشک کر کے اس نے سامنے رکھا ہوا سگریٹ اٹھا کر جلا لیا اور عجیب سے لہجے میں بولی، میں نے اینڈریو کو گرفتار کرا دیا۔ میرے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ گئیں۔ چند لمحات تک میرے ذہن میں مد و جزر کا سا سما رہا، پھر میں نے بامشکل تمام پوچھا، کب؟ آج دوپہر کو۔ تمہیں فون کرنے سے قبل میں نے اپنے باس مسٹر برینڈٹ کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ میں اس کا تعاقب کرتی رہی۔ جب پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں تب میں وہاں سے ہٹی۔ پھر مجھے تم نے یہاں کیوں منتقل کیا؟ میں نے پوچھا، اس خیال کے تحت کہ کہیں وہ تمہاری نشاندہی نہ کر دے۔ یہ کمرہ تم نے بک کرایا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ریٹا نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس اطلاع نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن ریٹا کی ذہنی کیفیت بھی میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اینڈریو نے اس کی واقعی توہین کی تھی، اور جب اس نے اینڈریو سے نفرت کا اظہار کیا تھا تو میں نے اس کے لہجے کی وحشت محسوس کی تھی۔ اس کے بعد میں ریٹا کی خاموشی سے بھی مطمئن نہیں تھا، لیکن پھر بھی سچی بات یہ تھی، میں خود بھی یورپ کی عورت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ممکن ہے ریٹا اینڈریو کی یقین دہانی سے مطمئن ہو گئی ہو۔ دیر تک خاموشی جاری رہی، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے ریٹا؟ کیا اینڈریو تمہیں شریک جرم نہیں بتائے گا؟ بناتا رہے، یقین کون کرے گا؟ مسٹر برینٹڈ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا ہے علی۔ اینڈریو جیسے لوگوں کے لیے میں کافی ہوں۔ اس نے میرے بارے میں غلط اندازے لگائے۔ میں اتنی بے بس اور اتنی کمزور نہیں تھی علی کہ اتنے عرصے سے اس کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بعد خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ تم نے سنا نہیں اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ مجھ سے اظہار محبت کرتا تھا، کہتا تھا میرے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ میں اس کی ہر بات کا یقین کر لیتی تھی۔ مسٹر برینٹڈ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، حالانکہ میں ان کی ملازمہ تھی، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک نہیں کیا۔ میں نے ان سے غداری کی صرف اس لیے کہ اینڈریو اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔ وہ دولت کے حصول کے بعد امریکہ چلا گیا۔ میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کر لیا کہ یہاں اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہاں وہ آزاد نہیں رہ سکتا تھا، مگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، میرے ایثار کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ نہیں مسٹر علی، نہیں، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے محبوب کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں صرف جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس پہنچی تھی، لیکن علی، تم فرشتہ صرف انسان ہو، تم نے میرے ضمیر پر کوئی گھاؤ نہیں لگایا۔ کاش اینڈریو تمہارے جیسی فطرت کا مالک ہوتا، مگر میری اس بات سے یہ نہیں سمجھنا علی کہ میں تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خواہش مند ہوں۔ تم عظیم ہو جبکہ میں پستیوں میں گری ہوئی ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔
میں کسی طرح بھی آسمان کو چھونے کی خواہش نہیں کر سکتی۔ میں صرف تمہیں اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا میں نہیں کہہ سکتا ریٹا کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ بہر صورت اب تم کر چکی ہو۔ میری صرف ایک خواہش ہے کہ اب تم خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ باقی رہا میرا مسئلہ، تو اگر اینڈریو ابھی آزاد رہتا تو میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ میں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں علی، یہ میرا فرض تو میرا ہے۔ تم یہاں مقیم ہو اور میرا خیال ہے 2-3 دن تک تم یہاں محفوظ ہو۔ تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ مناسب یہ ہوگا کہ تم رینالڈ کا یہ میک اپ ختم کر ڈالو۔ اب اس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمارت تمہارے قابل نہیں ہے۔ رینالڈ کا میک اپ اتارنے کے بعد کہیں اور منتقل ہو جاؤ۔ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی، وہ پرخیال لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ریٹا کے اس عمل پر مجھے کوئی جھنجھلاہٹ بھی نہیں تھی۔ یہ ان کے ذاتی معاملات تھے۔ ہاں، کچھ الجھنیں ضرور پیش آ گئی تھیں جن کو حل کرنے کے لیے فوری عمل ضروری تھا۔ پھر اچانک ریٹا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، اوکے علی، اب میں چلتی ہوں۔ کل تمہارے پاس آؤں گی۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں ویسے تو کچھ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تمہارے کام آنے کی کوشش کروں گی۔ بہت بہت شکریہ ریٹا، میں نے جواب دیا اور وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اپنی فکر کرنی تھی، نہ جانے حالات کون سا رخ اختیار کریں۔ ممکن ہے اینڈریو کوئی چال چل کر ریٹا کو بھی پھانس لے اور پولیس ریٹا سے میرے بارے میں اگلوا لے، اس لیے مجھے فوری طور پر اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ لنکاسٹر کی دی ہوئی رقم اب بھی میرے پاس تھی، اس لیے پیسوں کی تو فکر نہیں تھی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر پہلے رونالڈ کے میک اپ سے خود کو آزاد کیا۔ اس کے بعد پنگلی کا عظیم تحفہ نکال لیا۔ میں نے نئے میک اپ میں کچھ جدت کی تھی، یعنی صرف ناک اور ہونٹ موٹے کر لیے تھے، لیکن ان دونوں چیزوں کی تبدیلی سے میری شکل اس قدر بدل گئی کہ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں کھلے عام اپنا سوٹ کیس نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک اور چال چلی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس ایک جگہ چھپا دیا اور پھر باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں دوبارہ اندر آیا اور مینیجر سے ایک کمرہ طلب کیا۔ اس بار مجھے روم نمبر 44 ملا تھا، جو نچلی منزل پر واقع تھا۔ اپنے لیے کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر رکا اور پھر اپنا چھپایا ہوا سامان اس کمرے میں لے آیا۔ اس میں مجھے کوئی دقت نہیں معلوم ہوئی اور اس طرح مجھے سکون مل گیا۔ کم از کم اب میں وقتی طور پر تمام ہنگاموں سے آزاد ہو گیا تھا۔ کچھ وقت کسی فکر کے بغیر گزار سکتا تھا۔ اس کے بعد میں مسلسل آرام کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو میں نے ڈنر بھی کمرے میں ہی کیا۔ طبیعت کسل مندی ہو رہی تھی، دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ پولیس کو یا ہاورڈ کو میری سنگن نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذہن میں کچھ اور خیالات بھی تھے۔ اینی پارکر کے ذریعے کچھ اور کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو میرے ذہن میں تھے، بشرطے کہ وہ مل جائے۔ اینڈریو کی کیفیت یاد کر کے بھی ایک عجیب احساس ہوتا تھا۔ اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تو اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی گرفتاری کا باعث ریٹا ہے، اور جواباً وہ ریٹا کا دشمن بن گیا ہوگا۔ بہرحال اب ان لوگوں کو ذہن سے نکال پھینکنا ہی بہتر تھا۔ ریٹا سے ملاقات خطرناک ہو سکتی تھی۔ ممکن ہے پولیس اس کے پیچھے بھی لگ جائے۔ آخری فیصلہ میں نے یہ کیا تھا کہ پولیس لانس جا کر پوکر سے روترے کے بارے میں معلومات لوں، اور اس فیصلے کے بعد میں سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد باہر نکلا تو کچھ دلچسپ انکشافات ہوئے۔ رات کو روم نمبر 80 پر کچھ گنڈوں نے حملہ کیا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر کو زرد و کوب کر کے اس کمرے میں قیام کرنے والے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ اس کے علاوہ کمرہ نمبر 79 اور 81 کے مسافروں کو جگا کر ان سے بھی معلومات حاصل کی گئیں۔ انہیں مارا پیٹا بھی گیا، ان کا سامان برباد کر دیا گیا تھا۔ یہ اطلاع میرے لیے کافی سنسنی خیز تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ دو ہی باتیں ذہن میں تھیں، یا تو لنکاسٹر یا پھر کسی طرح روترے کو حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔ اس کمرے سے نکل آنے کا فیصلہ یقیناً ایک مفید فیصلہ تھا۔ میں ان حالات سے ہراساں نہیں ہوا،
بلکہ نہایت اطمینان سے باہر نکل کر آوارہ گردی کرتا رہا۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے ایک اور ہوٹل میں کھایا اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پولی لانس میں گیا۔ یہ کلب شام کو کھلتا تھا، اس وقت بند تھا، لیکن میں نے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا اور پھر شام کو 5 بجے میں واپس ہوٹل آ گیا۔ 8 بجے تک ہوٹل میں رہا، 8:30 بجے پوری طرح تیار ہو کر باہر نکل آیا اور اب میں پولی لانس میں پوکر سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور اس مخصوص علاقے میں پہنچ گیا جہاں پولی لانس کلب واقع تھا۔ بیرونی حصے میں کافی رونق تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے بیرونی حصے سے کوئی سروکار نہیں ہے، چنانچہ میں عقبی سمت میں چل پڑا۔ یہ عمارت لندن کی قدیم عمارتوں میں شمار ہوتی تھی اور اس کا طرز تعمیر کچھ پرانا سا تھا۔ عقبی دروازہ بوسیدہ ضرور تھا، لیکن رنگ و روغن کر کے اسے بہتر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں کوئی گھنٹی وغیرہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہذا میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ 2 منٹ کے بعد ایک دراز قد دبلا پتلا آدمی دروازے پر آیا اور گردن باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، کیوں دروازہ پیٹ رہے ہو؟ شاید وہ مجھے کوئی بہکا ہوا شرابی سمجھا تھا۔ مسٹر پوکر اندر تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں، کیا کام ہے ان سے؟ اس شخص نے مجھے تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، بہت ضروری کام ہے، بس یوں سمجھو مسٹر پوکر ہی کے کام سے آیا ہوں۔ میں نے جواب دیا اور وہ مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم یہی ٹھہرو، میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اور ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سوال کیا۔ ہیڈسن۔ ہیڈسن کہہ دو مسٹر ہیڈسن آئے ہیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا اور وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ پوکر اندر موجود ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو یہ شخص اس قسم کا جواب نہیں دیتا، چنانچہ اب اس کا انتظار کرنا حماقت تھی۔ ظاہر ہے پوکر کسی ہیڈسن کو نہیں جانتا تھا۔ نتیجتاً مجھے عجیب و غریب حالات میں اندر لے جایا جاتا، معلومات حاصل کی جائیں گی اور پھر نہ جانے کیا سانحہ پیش آئے۔ اس لیے میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جانے والے شخص کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میرا کھڑا ہاتھ اس کی گدی پر پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ کسی چیز کا سہارا لینے کے سے انداز میں پھیل گئے۔ پھر دوسری طرف نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گرنے لگا، لیکن میں نے اسے زمین پر گرنے سے بھی روکا تاکہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ میں نے اسے دیوار کے سہارے لٹانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سامنے ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے کچھ سوچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے سامنے ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں ان کمروں کے دروازے کھول کھول کر اندر جھانکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان دروازوں کے دوسری جانب کوئی نہیں تھا، البتہ سامنے ہی ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ میں اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے سے چند آدمیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اینڈریو کا دیا ہوا تحفہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا، سیاہ رنگ کا ریوالور جس میں 9 گولیاں تھیں۔ ریوالور سنبھال کر میں نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دروازے کے دونوں پٹ تیز آواز کے ساتھ کھل گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ 4 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ طویل و عریض کمرے کے ایک کونے میں آرام کرسی پر جاپانی خد و خال رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی اخبار پڑھ رہی تھی۔ تاش کھیلنے والے جو دروازہ کھلنے کی آواز ہی سے چونک گئے تھے، میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آواز شاید اس لڑکی نے بھی سنی تھی۔ اس نے اخبار پھینکا اور حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی مضبوط اعصاب کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ یہی بتاتی تھی۔ حالانکہ میں اس کے لیے بھی اجنبی تھا، لیکن اس نے ایک لمحے میں خود پر قابو پا لیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نروس ہو گئے تھے۔ میں اس کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پہلو بدلا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر کسی نے ذرا سی بھی جنبش کی
تو پورے بدن میں سوراخ سوراخ کر دوں گا۔ تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ اور ان چاروں نے ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی اور اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پوکر کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھ سے بات کرو، میں سولیتا ہوں۔ لڑکی کی آواز بے حد دلکش تھی۔ چلو تم ہی بتا دو، پوکر کہاں ہے؟ لندن ہی میں ہے، لیکن اس وقت کہاں ہوگا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ بکواس کرتی ہو تم۔ میرا لہجہ غضبناک تھا۔ اس بکواس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو تلاش کر لو۔ ہم سب ہاتھ بلند کر کے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ در حقیقت وہ یہاں نہیں ہے۔ چلو مان لیتا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ نام تو بتا چکی ہوں کہ سولیتا ہے، پوکر کی سیکریٹری ہوں۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بتاؤ کیا مدد کروں؟ لڑکی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم پوکر کی سیکریٹری ہو تو میری مدد ضرور کر سکتی ہو۔ مجھے ایڈمنڈ روڈترے کا پتہ درکار ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا سا کام یا کوئی اور بات بھی ہے؟ وہ کسی قدر تعجب سے بولی۔ فی الحال تو اتنا ہی بتا دو، تب پستول جیب میں ڈال لو۔ یہ اتنی اہم بات نہیں جس کے لیے تم گریگوری پیک بنانے کی کوشش کرو۔ لڑکی نے برا سا منہ بنا کر قریب رکھا ہوا پرس اٹھا لیا۔ میرے پاس اس کا پتہ نوٹ ہے۔ اس نے میری طرف توجہ دیے بغیر پرس کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرس سے نکلنے والے ننھے سے آٹومیٹک پستول نے میرے ہاتھ کے نشانے پر گولی اگل دی۔ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پستول میری گرفت سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز پوری قوت سے میرے اوپر آ پڑی جس کے گرد وہ چاروں افراد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ میں نے میز کو ہاتھوں پر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی لپیٹ میں آ کر نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ان چاروں نے میز پر چھلانگیں لگا دیں۔ میرے بدن کے مختلف حصے بری طرح کچلے گئے اور میں ان چاروں کے نیچے دبا ہوا جنبش بھی نہیں کر سکا۔ انہوں نے مجھے میز کے نیچے سے نکال کر خوب زرد و کوب کیا۔ چاروں باکسنگ سے واقف تھے۔ چونکہ اس اچانک حادثے سے میرے اعضاء شل ہو گئے تھے، اسی لیے میں مدافعت بھی نہیں کر سکا اور انہوں نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ خوب اچھی طرح پٹنے کے بعد ان میں سے 2 آدمیوں نے ریشم کی رسی سے میرے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور پھر کسی نے ایک لات میری کمر پر جمائی اور میں لڑکی کے پاس جا گرا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ میرا چہرہ اس کے پیروں کے نزدیک تھا۔ اس نے سینڈل کی نوک سے میری ناک کو چھو کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئی بولی، بے وقوف آدمی، تمہیں پوکر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی؟ میں نے خاموش رہنے کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ اس کی تلاشی لو، وہ اپنے ایک ساتھی سے بولی، اور فوراً ہی اس کے ساتھی نے میری جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ جو کچھ میری جیبوں میں تھا نکال لیا گیا۔ اس میں وہ رقم بھی تھی جو میں نے لنکاسٹر سے وصول کی تھی۔ احمق گدھا، پوکر کے ٹھکانے پر پستول لے کر آیا تھا۔ لڑکی نے پوری قوت سے میرے چہرے پر ٹھوکر رسید کر دی۔ میرے منہ سے خون ابل پڑا۔ زخمی ہاتھ میں پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بدن کے مختلف حصے چوٹوں سے بری طرح دکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ خدا جانے کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو درد کی لہریں پورے بدن میں گردش کر رہی تھیں اور ہاتھ کا زخم مسلسل تکلیف دے رہا تھا۔ میں اسی جگہ پڑا ہوا تھا جہاں مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ میں نے نیم و آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ چاروں افراد میز سیدھی کر کے اس کے گرد بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے تھے۔ لڑکی البتہ اس کمرے میں موجود نہیں تھی اور آرام کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ برابر کے کسی کمرے سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میں نے تکلیف کی شدت سے دانت بھینچ لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں بڑے سنگ دل لوگوں کے درمیان آ پھنسا تھا اور اب اس بات کا مجھے پورا احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی کی معصوم صورت سے میں نے دھوکہ کھایا تھا۔ دفعتاً اس کمرے کے اندرونی دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جس نے اپنا نام سولیتا بتایا تھا ایک بار ایک دوسرے لباس میں ملبوس باہر نکلی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک لمبا گاؤن پہنا ہوا تھا جس پر آتشی گلابی رنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اندر آ کر اس نے ان چاروں کو دیکھا اور بولی، تم لوگ جاؤ گے نہیں؟ وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے سے ناگواری کا احساس ہو رہا تھا۔
او سوری مادام سولیتا، ہمیں تو کھیل کے دوران یاد ہی نہیں رہا، تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو تم لوگوں کو اچھی طرح خیال آ جاتا۔ لڑکی نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اس بدبخت کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس کی گردن دبا دیں اور اس کی لاش ٹھکانے لگا دیں؟ نہیں، اس کے بارے میں معلوم تو ہو، یہ کون ہے اور مسٹر روترے کا پتہ کیوں معلوم کر رہا تھا؟ مادام، اسے یہ بات کون معلوم کرے گا؟ اوہو، تم اس چکر میں مت پڑو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ، پوکر واپس آئے گا تو خود تفصیلات معلوم کر لے گا۔ لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا اور وہ چاروں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ لڑکی کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی رہی۔ دروازہ کھلتے ہی دوسرے کمرے سے آنے والی موسیقی کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے گال کھجاتے ہوئے پرخیال انداز میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے جوتے ہی کی نوک سے آہستہ آہستہ میری ران پر ٹھوکریں ماریں اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہوش میں آ جاؤں۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ تکلیف کی شدت اب بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غالباً بندھے ہوئے ہاتھ میں خون جم گیا تھا اور شاید زخم سے خاصا خون بہہ بھی گیا تھا، اسی لیے آنکھوں کے آگے مختلف رنگ سے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکی مجھ پر جھکی اور پھر ایک اور ٹھوکر میرے دہنے رخسار پر مارتے ہوئے بولی، یقیناً تم پوری طرح ہوش میں آ گئے ہوگے، جواب دو، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سختی سے دانت بھینچ لیے۔ شاید میرے چہرے سے غصے کا اظہار بھی ہونے لگا تھا، چنانچہ وہ ہنس پڑی۔ غصہ آ رہا ہے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن افسوس، تمہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اوہ، شاید تمہارے ہاتھ سے کافی خون بہہ گیا ہے، بلکہ مسلسل بہہ ہی رہا ہے۔ ٹھہرو، پہلے تمہاری بینڈیج کر دوں، اس کے بعد ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مجھے اس بات سے بے حد دلچسپی ہے کہ تم روترے کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے تھے۔ میں خاموش رہا۔ لڑکی نے کسی کو آواز دی اور وہی طویل القامت شخص اندر آ گیا جس سے میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیکٹر، بینڈیج کا سامان لے آؤ، اس شخص کو پوکر کے سامنے پیش کرنے کے لیے زندہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے اس کی مرہم پٹی کر دی جائے تو بہتر ہے۔ طویل القامت ہیکٹر کی آنکھوں میں کینہ توزی کی جھلکیاں تھیں، لیکن اس نے خاموشی سے لڑکی کی ہدایات پر عمل کیا۔ میرے دونوں ہاتھ کھولے گئے، لیکن وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے۔ ہاتھ کھول کر انہوں نے دونوں پاؤں باندھ دیے تھے تاکہ میں ان کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکوں۔ میرے زخم کو صاف کر کے کوئی لوشن لگایا گیا اور بینڈیج کر دی گئی۔ فوری طور پر ایک سکون سا محسوس ہوا اور میں اپنے حواس مجتمع کر کے سوچنے لگا کہ اب میرا دوسرا اقدام کیا ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام سولیتا بتایا تھا اور جو اب تک خود کو بہت زیادہ اسمارٹ ثابت کرتی رہی تھی، مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پھر اسی کرسی پر جا بیٹھی جہاں سے وہ کچھ دیر قبل اٹھی تھی۔ اس کا فاصلہ مجھ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ طویل القامت شخص بھی کمرے میں موجود تھا۔ بہر صورت میں اسی طرح کا مظاہرہ کرتا رہا جیسے میرے بدن میں جان نہ رہی ہو۔ میرے دونوں پاؤں اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ طویل القامت شخص کمرے سے باہر نکل گیا تو لڑکی نے میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کچھ پیو گے تم؟ کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مدارات کرنا یوں بھی ضروری نہیں، کیونکہ پہلے ہی کافی خاطر کی جا چکی ہے۔ البتہ یہ بتا دو کہ تم مسٹر ایڈمنڈ روترے کا پتہ کیوں معلوم کر رہے تھے؟ کیا کام تھا تمہیں ان سے؟